بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ خے نہیں رک رہی ہے تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لو، خے رک جائے گی۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگائیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ فالج کے مریض روزانہ رات کو ادرک کا پانی ضرور پیا کریں۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ کو اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ چاکلیٹ کھائی جائے تو یہ گلے میں خراش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اسے جامن کا شربت پلائیں۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیاس زیادہ لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کی گوند کی مالش کریں۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو تو وہ چمیلی کا تیل استعمال کرے۔ چمیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ چنوں کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو پانی یا دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لیپ کریں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بادام کا تیل گالوں پر لگایا کرو، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو
تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اگر معدے کی کمزوری کا سامنا ہو تو سابودانہ کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ معدے کو صحت مند رکھتا ہے اور نظام انہضام میں بہت مدد دیتا ہے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنا لیں۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو آم کا اچار کھا لینے سے جلدی بھوک لگے گی۔ پکے امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھیکی جلیبی کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اس سے جسم میں شوگر کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دودھ اور جلیبی ساتھ کھانے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہے تو کام کرتے وقت یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ چنے کی دال والے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ آدھا لیمبو کا رس اور 1 چمچ شہد لے کر اس کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر مکس کر کے کچھ دن پی لیں، موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گاجر کا مربع دل کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لیمبو کے عرق میں روغن چمیلی کے چند قطرے ملا کر رات کو سوتے وقت آنکھوں پر لگانے سے حلقے دور ہوتے ہیں۔ گردوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے 8 یا 10 گلاس پانی روزانہ پینے کی عادت ڈالیں۔ پانی پینے سے گردوں میں موجود زہریلے مادے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ٹانگوں کے پٹھوں میں مضبوطی اور توانائی چاہتے ہو تو 1 عدد سیب نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانے کا زندگی بھر کے لیے معمول بنا لو۔ رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا رکھ کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔
سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔